السلام علیکم، النور ٹی وی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی قرآن و سنت کی روشنی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ یہود تورات کی بجائے ان جنتروں اور منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں۔ اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اس آیت کریمہ میں جادو کا بیان ہے جس پر یہود عامل تھے۔ یہ ان اشیاء میں سے ہے جن کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے گھڑا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو کچھ بابل کی سرزمین میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا۔ قصہ ہاروت اور ماروت ابن اسحاق کے مطابق نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ جادو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ یہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ساحر ہیں، اور اسی طرح جادو قوم فرعون میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ عہد سلیمان سے بھی پہلے کا ہے، اور اس آیت سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی جرادہ کو دے جاتے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک شیطان جن آپ علیہ السلام کی صورت میں آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی، اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہوئے، حکومت کرنے لگا، اور ادھر جب سلیمان علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے۔ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ان دنوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کرنا شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ عمر طبعی کو پہنچ کر جب آپ نے رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی تلے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا اور وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ پس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان چڑھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھولا اور فرمانے باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بری ذمہ ہیں۔ قصہ ہاروت و ماروت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو فرشتوں میں شہوت ودیت کر دی، پھر ان کو حکم دیا کہ زمین پر قضاء کے فرائض سر انجام دو۔ مدت دراز تک انہوں نے بصورت بشر زمین پر عدل و انصاف قائم کیے رکھا، پھر ایک حسین و جمیل عورت پر فریفتہ ہو کر فتنہ میں پڑ گئے۔ اسی بنا پر ان کو بطور سزا بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ ان کی ابتلا علم کے ذریعے ہی ہوئی۔ جو اس علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا وہ ان کا قصد کرتا، اور اس وقت تک وہ اس کو تعلیم نہ دیتے جب تک اسے ڈراتے اور منع نہ کر دیتے، اور جب کسی کو اصرار ہوتا تو وہ اس سے گفتگو کرتے اور تعلیم دیتے۔ اس علم کی حقیقت ان پر منکشف تھی۔ لوگ ان سے ان اشیاء کی تعلیم حاصل کرتے جن کی وضاحت قرآن میں ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ شیاطین علم غیب جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ جو یہ بات کسی کے آگے کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکالا اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے جو سلیمان بن داؤد
داؤد علیہ السلام کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے ہیں۔ سیدنا علی، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، صدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، وہ سب اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے حکم احکام بھیجتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا گیا، جسے دیکھ کر یہ مفتون ہو گئے۔ ممکن ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہو۔ صحابہ و تابعین سے بہت سی روایات منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی جس نے ان فرشتوں سے یہ شرط رکھی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی اور یہ پڑھ کر اس کو آسمان پر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں مسخ کر دی گئی۔ مستدرک حاکم 265۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تو ان فرشتوں نے اقرار کیا کہ بنی آدم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جن سے خطائیں سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا بند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا، جبکہ فارسی میں اسے ناہید کہتے تھے۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس نے کہا، مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا، چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان دونوں فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ ابن جریر میں ایک غریب الاثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دومتو جندل کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے خاوند میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی، وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا، سن ہم آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں پھر گئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا اور واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے اور میں تیسری دفعہ تنور کے پاس گئی اور دل کھڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔
वापस चली आई, उनसे जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाँ आपकी मर्तबा तो सच कहती है, वो तेरा ईमान था जो तुझ में से निकल गया, अब जा, चली जा। मैं आई और इस बुढ़िया से कहा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। इसने कहा, बस तुझे कुछ आ गया, अब तू जो कहेगी वो हो जाएगा। मैंने आजमाइश के लिए एक दाना गेहूं का लिया, इसे जमीन में डालकर कहा, उग जा। वो फौरन उग गया। मैंने कहा, तुझ में बाल पैदा हो जाएं, चुनाचे हो गए। मैंने कहा, अलग अलग दाने हो जाओ, वो भी हो गए। फिर मैंने कहा, सूख जा, तो सूख गया। फिर मैंने कहा, आटा बन जा, तो आटा बन गया। मैंने कहा, रोटी पक जा, तो रोटी पक गई। ये देखकर मेरा दिल नादम होने लगा और मुझे अपने बेईमान हो जाने का सदमा होने लगा। ए उम्मुल मोमिनीन, कसम अल्लाह पाक की, ना मैंने इस जादू से कोई काम लिया, ना किसी पर किया। मैं यूं ही रोती पीटती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँ, लेकिन अफसोस बदकिस्मती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैंने ना पाया। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो चुप हो गई। सबको इस पर तरस आया। साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुतहय्यर हुए कि इससे क्या फतवा दें। आखिर में बाद साहबा किराम ने कहा कि अब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि तुम इस फेल को ना करो, तौबा और इस्तग़फ़ार करो और अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी करो। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान अपना अर्श पानी पर रखता है, पहले अपने लश्करों को बहकाने के लिए भेजता है। ये जब वापस आते हैं तो अपने बदतरीन कामों का जिक्र करते हैं। कोई कहता है, मैंने फलां को इस तरह गुमराह कर दिया। कोई कहता है, मैंने फलां शख्स से ये गुनाह करा दिया। शैतान इनसे कहता है, कुछ नहीं, तुमने मामूली काम किया है। सबसे ज्यादा मर्तबे वाला इसके नजदीक वो है जो फितने में सबसे बड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि एक आकर कहता है कि मैंने फलां शख्स के और इसके बीवी के दरमियान झगड़ा डाल दिया है, यहाँ तक कि जुदाई हो गई। शैतान इसे गले लगा लेता है और कहता है, हाँ तूने बड़ा काम किया। इसे अपने पास बिठा लेता है और इसका मर्तबा बढ़ा देता है। सही मुस्लिम 2813। लबैद बिन आसिम यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कत्ल करने को नहीं फरमाया। सही बुखारी 5763। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि मुसलमान जादूगर को कत्ल कर दिया जाए और मुशरिक को कत्ल ना किया जाए। सईदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि आप क्यों जादू को अफशा नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो अल्लाह ताला ने शिफा दे दी है और मैं लोगों पर बुराई अफशा करने से डरता हूँ। सही बुखारी 5766। हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेरी के 7 पत्ते लेकर सिलबट्टे पर कूट लिए जाएं और पानी मिला लिया जाए, फिर आयतल कुर्सी पढ़कर इस पर दम कर दिया जाए और जिस पर जादू किया गया है इसे 3 घूंट पिला दिए जाए और बाकी पानी से गुस्ल करा दिया जाए। इंशाअल्लाह जादू का असर ज्यादा रहेगा। ये अमल खसूसियत से इस शख्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो अपनी बीवी से रोक दिया गया हो। जादू को दूर करने और इसके असर को ज़ायल करने के लिए सबसे आला चीज सूरह फलक और सूरह नास की सूरतें हैं। हदीस नबवी है कि इन जैसा कोई तावीज़ नहीं। सुनन निसाई 544। इसी तरह आयतल कुर्सी भी शैतान को दफा करने में आला दर्जे की चीज।